اوکے بیٹا، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ اپنا بھائی کا جو مضمون تھا کہ 6236 آئے تھے اور 6666 نہیں ہے، اس کو میں لے کے ادھر چلے گیا مسجد میں مغرب کے ساتھ، سوچا کہ عشاء تک اس کو کنفرم کروں گا، کیلکولیٹر بھی لے گیا، قلم کاغذ بھی لے گیا، تو 6236 صحیح نمبر آیا۔ پھر میں نے نیٹ میں ڈال دیا تو ادھر بشپ ٹی ناصر تھا گجرانوالہ کا، پہلے میجر بھی تھا وہ، پھر بعد میں اپنے فرقے کا ٹاپ تھا، نمبر 1 تھا۔ وہ بولا کہ الیاس ستار نامی ایک وکیل ہے ادھر کراچی کا، تو وہ بولتا ہے اب 6236 ہو گیا، تو یہ مسلمانوں کا جو دعویٰ تھا کہ قرآن ویسے ہی موجود ہے جیسا پہلے تھا، اب نہیں ہے، اتنا عہد غائب ہو گیا۔ تو بہرحال مزید تلاش ولاش کیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول بھی ہے کہ 6236 ہے، 6666 کا کوئی حدیث نہیں ہے، 6236 کا علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے حدیث ہے، تو وہ موجود ہے۔ لیکن غلط فہمی کے بنا پر پہلا آدمی جو 6666 بول دیا وہ مشہور ہوتے گیا، کسی نے چیک نہیں کیا، ہم بھی چیک نہیں کیا، ہم بھی تو بڑھاپے میں آ کے چیک کیا، اگر مر جاتے پہلے تو ہم بھی 6666 لے کے جاتے۔ تو بہرحال وہ پھر میں نے اس کو کیا، تو ایک روز ایک امت اخبار میں سپر لیڈ خبر چھپا تھا کہ ایک کرسچن پادری جو کتنے 2-3 ہزار کو کرسچن بنایا تھا وہ مسلمان بن گیا۔ تو وہ ایک روز میں نماز کے بعد اوپر 2nd فلور میں بہادرآباد کے مسجد میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہا تھا، پیچھے آ کے ایک آدمی بیٹھا، میں بولا اکیلے مسجد میں کون آ کے پیچھے بیٹھ گیا، لیکن میں نے بولا آپ نماز پورا کرو تو مریں گے تو ذرا پورا پڑھ کے مریں گے، لیکن پھر کیا تو وہ دیکھا کہ وہی بندہ تھا وہ جو پادری مسلمان بنا تھا۔ تو وہ پھر میرے گھر لے گئے اس کو، 3-4 گھنٹہ بیٹھا۔ اس کے بعد جب جا رہا تھا گیٹ تک پہنچا تو میں نے واپس بلایا اس کو اور بتایا کہ دیکھو یہ بشپ ٹی ناصر جو ہے تم لوگ کا بشپ جو ہے وہ اپنے میگزین میں بھی لکھا ہے یہ بات، کلام حق نام تھا میگزین کا۔ تو وہ جب اس کو دیکھا تو میرے سے پوچھا کیا واقع 6236 ہے؟ میں نے بولا بالکل، میں نے کنفرم کیا ہے، اب تو تصدیق شدہ ہے۔ تو بولا میں صحیح مسلمان اب بنا، وہ اس کا وجہ بتایا بعد میں، مضمون بھی لکھا، وہ اسپیچ بھی کیا۔ وہ یہ ہے کہ 666 جو ہے نا، یہ بائبل کا آخری کتاب جو ہے نا، یہ جو کرسچن بائبل ہاتھ میں لے کے گھومتے ہیں، اس کا جو آخری کتاب ہے اس میں دیا ہے کہ قیامت کے آخری زمانے میں دجال شیطان یا ابلیس جو بھی ہوگا وہ آئے گا تو اس کا نشان ہوگا 666۔ تو بولا ہم سمجھ رہے تھے آسمان سے گر کے صحیح مذہب میں آئے تو اب کھجور میں نہیں لٹک گئے، کیونکہ اگر 666 آخری میں نمبر ہے تو ہمارے بائبل میں تو یہ شیطانی نشانی ہے۔ تو اب 236 جب پتہ چلا تو وہ جو ایک مشکوک ہو گیا تھا ایمان، اب بالکل صحیح ہو گیا، میں پکا مسلمان بن گیا ہوں۔ تو یہ چھوٹا سا پوائنٹ ہے، لیکن چونکہ یہ ایک بہت بڑا سازش بھی ہو سکتا ہے، پہلے کوئی بدماشی کر کے 666 لے آیا ہوگا کہ اس سے کرسچن لوگ دیکھ کے اور یہ سمجھے کہ یار یہ تو شیطان کا بھی چکر ہے اس میں، تو مسلمان بننے سے دور رہے۔ تو اب وہ ماشاءاللہ سے انڈیا کا دیوبند نے بھی فرقہ وہ فتویٰ دے دیا کہ 6236 صحیح ہے اور 666 کہاں سے آ گیا تھا پتہ نہیں، لیکن بہرحال اس کا کوئی حوالہ نہیں ہے، وہ غلط ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کو بھی قول مل گیا کہ 6236 ہے، تو ایسا سب کچھ اچھے سے ثابت ہو گیا۔ اس لیے میں گاڑی میں ابھی آج کل اس کا ایڈ بھی چلا رہا ہوں، اور میں بہت دنوں سے ایک ہی موضوع پر بیان کرتا تھا۔ اس کا وجہ یہ ہوتا ہے کہ اپنا ٹیم تو ہوتا ہے وہ آدمی، لیکن سامنے سے جو ٹیم آتا ہے وہ سب نئے ہوتے ہیں، تو نئے ٹیم ہوتا ہے تو وہ ایک ہی بیان کرتے ہیں، لیکن وہ سب کے لیے نیا ہوتا ہے، آدھے کے لیے پرانا ہوتا ہے، آدھے کے لیے نیا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ لوگوں کو جلدی ہے ٹاس کرنے کا تو جائے، ورنہ اگر بولے تو 1-2 پوائنٹ سنا دو خالی اس سے، اجازت مل گیا۔ وہ یہ ہے کہ قرآن شریف میں ہم لوگ ہمیشہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے ہم کا صیغہ استعمال کیا۔ تو ایک مسلمان کرسچن بن گیا تھا تو وہ کتاب لکھا تھا میں کیوں کرسچن بنا،
اور اس کتاب میں لکھا تھا کہ وہ اللہ ایک ہے، پھر ہم کیوں بولتے ہیں، میں بولنا چاہیے. تو کرسچن پریچنگ اور پرنٹنگ ایسوسیشن کا جو صدر تھا وہ ڈاکٹر بھی تھا، ڈاکٹر صادق بھتی. وہ یہ کتاب میرے کو لا کے دیا کہ اس کا جواب دو. تو میں اس کا لکھا آئی اور وی، میں اور ہم، اور اس کے نیچے خالی آیت نمبر لکھتے گئے کہ بعد میں تحقیق کریں گے. 20-25 صفحہ پڑھا سورہ بقرہ کا، تو وہ کافی بھرنا شروع ہو گیا. تو میں نے بولا پہلے اس کو دیکھ لو، ایک کوئی رخ ملے. تو سب سے خوبصورت آیت ملا سورہ بقرہ کا 125 نمبر آیت. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آرڈر دیا میرے گھر کا صفائی کرو. ہم اس لیے بولا کہ فرشتے انوالو تھے بیچ میں، اور گھر کو میرا گھر بولا، ایک ہی سینٹنس ہے. ہم نے آرڈر دیا میرے گھر کا صفائی کرو. تو یہ بہت خوبصورت تھا. تو اس قسم سے بہت سارا ہے. ایک مثال دے کے ختم کر دیتے تاکہ آپ لوگ کا پرمیشن کا زیادہ فائدہ نہ اٹھائے. پہلا بات تو یہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ملتے ہیں تو بولتے ہیں انی انا اللہ، میں اللہ ہوں. اور پھر بولتے ہیں میں رب ہوں، میرے سوا کوئی رب نہیں، میرے سوا کوئی معبود نہیں. ہم نہیں بولتے ہیں. اور مچھلی کے پیٹ میں جب چلے جاتے یونس علیہ السلام، تو ہم لوگ بولتے ہیں کہ ہم نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے اس لیے نکالا کہ وہ اللہ کو بہت یاد کرتا تھا. قیامت کے دن آنے والا ہے جس دن ہم متقی لوگوں کو رحمان کے حضور مہمان بنا کر پیش کریں گے. اور ہم لوگ خود بھی بولتے ہیں کہ ہم نازل نہیں ہوتے مگر اللہ کے آرڈر سے. ہم صف میں کھڑے ہیں، ہم سب کے ذمہ کام ہے، ہم سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. تو یہ ہم کا وجود ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا دفتر ہے. یہ اتنے بڑے بڑے کارندے ہیں کہ یہ بولتے ہیں کہ ہم نے قریبی آسمان دنیا کا جو ہے اس کو تاروں سے سجایا. تو آج آپ لوگ کرکٹ اسٹار ہیں، تو آپ لوگ سب کو ایڈوانس میں مبارک ہو. دونوں ڈرا میں ہو، نہ ہارے کوئی نہ جیتے میرے طرف سے. دونوں کو دے دیا نا. اچھا چلو یار، 1 رن سے جیت لو تم لوگ، تو اپنا ٹیم بھی بدنام نہیں ہوگا، تم لوگ بھی خوش رہو گے. اوکے بیٹا، اللہ حافظ. اللہ حافظ.